قبض ختم کرنے والے تھرتھراتے کیپسول کی کامیاب آزمائش جارجیا دائمی قبض کئی امراض کی وجہ بنتا ہے اور اب ماہرین نے اس کے علاج کے لیے کسی دوا کے بغیر تھرتھراتا کیپسول بنایا جو بالغان میں قبض سے 9 اور 10 ماہ ہونے کی صلاحیتوں کو 2 گنا کر کے ان کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ جرنل آف گیسٹرانٹرولوجی میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق میڈیکل کالج آف جارجیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ صحت کے ماہرین نے 1 انچ لمبا ایسا کیپسول بنایا جو آنتوں میں تھرتھراہٹ پیدا کرتا ہے۔ اس سے معدے کی اندرونی حرکت باول موومنٹ بڑھتی ہے اور یوں قبض کی کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ سفیش راؤ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کیپسول بنایا جو امریکہ بھر کے 90 مراکز میں 300 سے زائد بالغ افراد پر آزمایا۔ اس کیپسول کو لیٹکس سے پاک عام پلاسٹک سے تیار کیا گیا جسے گولی کی طرح نکلا جا سکتا ہے۔ یہ پیٹ میں جا کر 2 گھنٹے تک تھرتھراتی رہتی ہے۔ مریضوں کو ہفتے میں 5 روز تک روزانہ 2 گھنٹے اسے مرحلے سے گزارا گیا۔ کیپسول پیٹ میں جا کر پہلے 3 سیکنڈ تک ارتعاش پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد 16 سیکنڈ خاموش رہتا ہے۔ جب روزانہ کی 2 سیشن ختم ہو جاتے ہیں تو یہ کیپسول از خود بدن سے خارج ہو جاتا ہے۔ مریض کو بیرونی طور پر بہت کم محسوس ہوتا ہے لیکن واضح رہے کہ یہ دوا نہیں بلکہ ایک آلہ ہے جو معدے کی دیواروں کو بھی حرکت دیتا ہے۔ اس سے اجابت میں تیزی آتی ہے اور قبض دور ہو سکتا ہے۔ فالج کی شکار خاتون کے ہاتھوں میں 10 برس بعد حرکت بحال۔ پیٹسبرگ میں جامعہ پیٹسبرگ اور کارنیگی میلون یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسی خاتون کے ہاتھوں کی حرکت بحال کی جو 10 برس قبل فالج سے ہاتھوں اور انگلیوں کی حرکت کھو چکی تھی۔ ہیدر رینڈ پالیولک کی عمر 2012 میں صرف 22 سال تھی جب وہ فالج کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کا دایاں ہاتھ کچھ کمزور پڑ گیا لیکن بایاں بازو بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ اب ان کی گردن اور بازو کے مختلف حصے پر برکیریے الیکٹروڈ لگائے گئے اور 10 برس بعد ان کے ہاتھ اور انگلیوں میں حرکت بحال ہو گئی۔ ہیدر نے 10 برس بعد نہ صرف بوتل کا ڈھکن کھولا بلکہ چھری اور کانٹے سے کھانا بھی کھانے لگی۔ کارنیگی میلون اور یونیورسٹی آف پیٹسبرگ کے ماہرین نے خاص پر کی نظام کی بدولت اس کے حرام مغز اسپائنل کارڈ میں تحریک پیدا کی جس کی بدولت ہیدر کی ہاتھ کی سرگرمی لوٹ آئی ہے۔ 2 سال قبل بھیجا گیا خط موصول۔ لندن میں برطانیہ میں ایک شخص نے 100 سے زائد عرصہ قبل بھیجا گیا خط موصول کیا جو در حقیقت ان کے گھر کی پرانی میگزین کو 1916 کے ابتدا میں بھیجا گیا تھا۔ لندن سے تعلق رکھنے والے فنلے گیلن کا کہنا تھا کہ چند سال قبل انہیں ان کے گھر کے پتے پر یہ خط موصول ہوا لیکن یہ کسی ناآشنا شخص کے لیے لکھا گیا تھا اور اس پر بہت پرانی مہر ثبت تھی۔ فنلے نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس پر سال 16 لکھا ہے جس سے وہ سمجھے کہ یہ 2016 لکھا ہے لیکن بعد ازاں انہوں نے غور کیا کہ مہر پر ملکہ کی بجائے بادشاہ کا چہرہ تھا، لہٰذا ان کو احساس ہوا کہ یہ 2016 نہیں ہو سکتا۔ یہ خط اوسولڈ مارش کے نام لکھا گیا تھا اور خط بھیجنے والے کی شناخت کنسٹیبل مینیل کے نام سے ہوئی۔ فنلے کا کہنا تھا کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ خط بہت پرانا ہے تو اس کو کھولنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ خاتون نے دوست کے گھر سے 4.25 کروڑ روپے کی اشیاء چرا کر ہو نقلی اشیاء رکھ دی۔ بیجنگ میں اپنی دوست کے گھر سے 4.25 کروڑ روپے مالک قیمتی اشیاء چرا کر ان کی جگہ ہو نقلی اشیاء رکھنے والی چینی خاتون کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دھوکہ دہی اور فراڈ کا یہ معاملہ 3 سال قبل شروع ہوا تھا جب کاؤ نامی خاتون نے اپنے گھر کی تعظیم و آرائش کے لیے چابی اپنی دوست لیو کو دی تھی اور وہ خود کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ لیو نے دوست کی غیر موجودگی میں اس کے گھر سے 1 ملین UN یعنی تقریباً 4.25 کروڑ روپے مالیت کے برانڈڈ بیگز، جوتے، کپڑے، جیولرز اور دیگر قیمتی اشیاء چرا کر ان کی جگہ ہو نقلی اشیاء رکھ دی۔ کہا جب واپس لوٹی تو چند ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ بعض اشیاء جعلی یا نقلی ہیں لیکن اس نے سمجھا کہ شاید ایسا دکاندار نے کیا، لیکن جیسے جیسے دیگر اشیاء کا بھی معلوم ہوتا گیا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ کاؤ نے جن دکانوں سے یہ سامان لیا تھا وہاں شکایت کی تو جواب نے اسے حیران کر دیا۔ دکاندار نے بتایا کہ یہ سامان ان کے دیے گئے سامان کی نقل ہے، یہ سامان آپ کے گھر میں ہی تبدیل کیا گیا تھا۔ ہم کاؤ کو اپنی دوست لیو پر مکمل بھروسہ تھا، وہ سمجھتی تھی رہی کہ یہ کارستانی شاید گھر میں کام کے لیے آنے والے مزدوروں کی ہے، لیکن جلد ہی پولیس نے اس معاملے کو حل کر لیا۔ تفتیش کے دوران لیو نے اعتراف سے جرم کر لیا اور اپنی دوست سے معاف کر دینے کی درخواست کی لیکن کاؤ نے انکار کر دیا۔ عدالت نے لیو کو 12 سال کی قید سنا دی۔